فوتگی والے گھر میں پہلی عید کیسے منائیں؟ جس کے گھر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا، رونا دھونا اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا، یہ کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے، اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے جمع ہو جائیں کہ ان بیچاروں کو غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو گئے، تھوڑا غم ہلکا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، غم ہلکا کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے. عیدی دینے کی شرعی حیثیت، عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں اس عیدی کے نام پہ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صدام حسین کشمیر سے. بھائی بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی؟ تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکل نہ بنائیں میرے بھائی دین کو. تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے. ہاں اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لی ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائیدادیں پی جائیں گے عیدی میں. تو ہلکا رکھنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہرحال حرام ہے. اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے. عید میں گلے ملنا کیسا؟ عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک بار ملنا ہے یا 3 بار؟ افضل راجہ، عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے، عید منانا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ نکلا اور ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوا ہے، امام صاحب سے عید ملیں گے، تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے. تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. بس مصافحہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں، دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. میں نے تو دیکھا ہے لوگ راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں، وہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں. اب آپ گلی میں جا رہے ہو، آگے سے 10 آدمی آ رہے ہیں، او بھائی آدمی کہتے ہیں ہر ایک سے 3 دفعہ ملو، تو 10 کو 3 سے ضرب دیں 30 دفعہ. تو 30 دفعہ جب آپ اس سے گلے ملے، پھر آگے 5 آدمی آ رہے ہیں تو 5 یا 15 وہ ہو گئے. پھر تو تھوڑے یعنی ایک اتنی ٹینشن ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے یار میں اگر گلا گھر میں رکھ کے آتا یا اس کی عید ملنے کے لیے کوئی الگ سے گلا بنوا لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا. تو جو شریعت میں نہیں ہے وہ نہ کریں، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں نہ لگوائیں. تو اس لیے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں. میں نے دیکھا بھائی وہاں سے پورا جتھا آ رہا ہے دوستوں کا، بھائی ادھر سے ٹن مار، بھائی یہاں سے نکل. تو اتنی ٹینشن. تو اس لیے جو ہلکا شریعت نے جس کام کو ہلکا رکھا ہے اس کو ہلکا ہی رہنے دے. تو مصافحہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں. وہ بھی مصافحہ بھی جب کریں جب آمنا سامنا ہو جائے. نہیں ہوتا تو اسپیشل وہ عید کے لیے مصافحہ کرنے بندے کے پاس جا رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں. بس اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل لیا کریں. اچھا بھائی، عورت گھر پر عید کی نماز کیا پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت گھر پر عید کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تہذیب انور اتر پردیش. نہیں جی، عورت عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتی. عید کی نماز اگر پڑھنی ہو تو عیدگاہ میں جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں شرکت کرنا ضروری ہے. عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ وسیم احمد، اچھی بات ہے، دعا ہے مبارکباد. مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے. تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. عید سے پہلے نوافل پڑھنا، عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک نفل پڑھنا کیسا ہے؟ نبیل اعوان، مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. فجر پڑھ کے گھر جائیں اور عید کی تیاری کرنا شروع کر دیں. عیدگاہ میں آ کے نوافل پڑھنا صحیح عمل نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے. عید الفطر کتنے دن کی ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن کی ہوتی ہے یا 3 دن کی؟ زوجہ منصور کڑک سے. عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے. عید الاضحیٰ میں قربانی کے ایام 3 ہیں، 3 دن ہیں، اور چوتھا دن اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے احکام 4 دنوں تک رہتے ہیں. 3 دن تک قربانی اور چوتھے دن بھی روزہ حرام. اور عید الفطر کا جو حکم ہے وہ 1 ہی دن تک رہتا ہے، کیونکہ 1 ہی دن روزہ حرام ہوتا ہے، اگلے دن روزہ رکھ سکتے ہیں آپ.